اسرائیل حماس جنگ شروع ہونے کے بعد ایندھن کا پہلا ٹرک غزہ میں داخل۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ کے الشفا ہسپتال میں کارروائی، اقوام متحدہ کا اظہار تشویش۔ تارکین وطن کو روانڈا بھیجنے کا متنازع حکومتی منصوبہ جائز نہیں ہے، برطانوی سپریم کورٹ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ مصر کے سرکاری ٹیلی ویژن نے اطلاع دی ہے کہ ایندھن کا ایک ٹرک مصر اور غزہ کی پٹی کے درمیان سرحدی گزرگاہ رفح کراسنگ کو عبور کر گیا ہے۔ یہ ایندھن کی پہلی کھیپ ہے جو 7 اکتوبر کو جنگ شروع ہونے کے بعد سے غزہ میں داخل ہوئی ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ایجنسی نے منگل کو کہا کہ غزہ میں اس کا ایندھن ڈپو خالی ہے اور وہ جلد ہی امدادی کارروائیاں بند کر دے گا، جس میں 6 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے لیے مصر سے خوراک اور ادویات کی سپلائی لانا بھی شامل ہے۔ اسرائیلی دفاعی حکام نے بدھ کے اوائل میں انسانی ہمدردی کے تحت تقریباً 24,000 لیٹر ایندھن کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے انہوں نے غزہ میں ایندھن کی اجازت دینے کی درخواست کو بار بار مسترد کرتے ہوئے کہا کہ حماس اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ فلسطینی امور کے ذمہ دار اسرائیلی دفاعی ادارے نے کہا کہ وہ اقوام متحدہ کے ٹرکوں کو دوبارہ بھرنے کی اجازت دے گا۔ اس نے کہا کہ یہ فیصلہ امریکہ کی درخواست کے جواب میں کیا گیا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اسرائیل کی فوج غزہ کے سب سے بڑے طبی مرکز الشفا ہسپتال میں داخل ہو گئی ہے۔ ہسپتال میں داخل ہونے سے قبل اسرائیلی فوج نے حماس کے جنگجوؤں سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک بیان میں کہا کہ خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر اور آپریشن کی ضرورت کے مطابق اسرائیلی ڈیفنس فورسز الشفا ہسپتال کے مخصوص حصوں میں حماس کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن کر رہی ہیں، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیلی اہلکار کوشش کر رہے ہیں کہ عام شہریوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اقوام متحدہ اور ریڈ کراس نے ہسپتال میں فوجی مداخلت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ مریضوں اور شہریوں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ اسرائیل کی حکومت اور فوج مسلسل یہ دعویٰ کرتی رہی ہے کہ الشفا ہسپتال کے نیچے حماس کے جنگجوؤں کا ہیڈ کوارٹر ہے اور وہ غزہ کے طبی مرکز کو اپنے ہیڈ کوارٹر کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ امریکہ نے بھی اسرائیل کے ان دعووں کی تائید کی ہے، جبکہ حماس اور ہسپتال کی انتظامیہ نے بارہا ان الزامات کی تردید کی ہے۔ ایپیک کے سربراہی اجلاس میں صدر جو بائیڈن اور چینی صدر شی جن پنگ کی سین فرانسسکو آمد سے قبل منگل کی سپہر سینکڑوں مظاہرین میں تصادم ہوا، جس کے کچھ دیر بعد ہی صدر بائیڈن ہوائی اڈے پر پہنچے۔ سینکڑوں مظاہرین رہنماؤں کے گزرنے کے راستے پر جمع ہوئے، جن میں سے بعض نے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر درج تھا اینڈ آف CCP یعنی چینی کمیونسٹ پارٹی کا خاتمہ، جبکہ بعض نے تائیوان، تبت اور چین کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ صدر بائیڈن نے چینی صدر کے ساتھ اپنی انتہائی متوقع ملاقات کے بارے میں کہا کہ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ امریکہ اور چینی مواصلات کو ایک ہنگامہ خیز سال کے بعد مستحکم بنیادوں پر واپس لانے کی کوشش کی جائے۔ کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے کہا ہے کہ دونوں ملک دو طرفہ تعلقات استوار کر رہے ہیں اور یہ ان کا حق ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس نوعیت کی ہر میٹنگ جس میں دنیا کی 2 بڑی معیشتیں شامل ہوں سب کے لیے اہم ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ برطانیہ کی سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے کہ تارکین وطن کو روانڈا بھیجنے کا متنازع حکومتی منصوبہ جائز نہیں ہے۔ یہ فیصلہ وزیر اعظم رشی سنک کے لیے بڑے سیاسی اثرات کا حامل ہے، جن کا کہنا ہے کہ چھوٹی کشتیوں پر چینل کے ذریعے غیر قانونی امیگریشن کو کم کرنے کے لیے یہ اسکیم بہت اہم ہے۔ یہ مسئلہ آئندہ عام انتخابات میں نمایاں طور پر سامنے آئے گا۔ بھارت میں مزدوروں نے منہدم ہونے والی سرنگ کے باہر احتجاج کیا، جہاں سرنگ میں چوتھے روز سے پھنسے 40 کارکنوں میں سے کچھ بیمار ہو رہے ہیں کیونکہ ملبہ گرنے اور تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے انہیں نکالنے میں تاخیر ہوئی ہے۔ ابھی تک یہاں پر کوئی بھی کاریہ کچھ نہیں ہوا ہے، زیرو کاریہ ہوا ہے۔ ریاست اتراکھنڈ میں زیر تعمیر سڑک کا ایک حصہ منہدم ہونے کے بعد امدادی کارکن اتوار سے پھنسے ہوئے مزدوروں کو نکالنے کے لیے راستہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ عمل توقع سے زیادہ سست رہا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ایک مسافر بس گہری کھائی میں گرنے کے نتیجے میں کم از کم 37 افراد ہلاک اور 1 درجن سے زائد زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ سری نگر سے تقریباً 200 کلومیٹر جنوب مشرق میں پیش آیا۔ پولیس کو خدشہ ہے کہ مرنے والوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جلانی کو اجازت دیجیے۔